نبی الامین الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ای حضرات، عقیدت و محبت کے ساتھ مکین گنبد خضراء سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں محبتوں کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الاکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا مال کی محبت نے، تم غفلت میں پڑے رہے مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا دور آخرت کو بھولا ہوا ہے، زمانے سے بے خوف، آخرت کا ڈر دل اور دماغ سے ختم، دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ انسان کے اندر سرایت کر چکی ہے، اور انسان ہر وقت دنیا 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 میری دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ عنقریب وہ وقت آئے گا جو رب نے قرآن میں فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں کس چیز نے غافل رکھا، تمہیں دنیا کی محبت، دنیا کے مال نے غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ ہم سے پہلے جانے کتنے آئے چلے گئے، ہم بھی ایک دن قبر میں چلے جائیں گے، اور پھر ہمارے بعد کتنے آئیں گے وہ بھی قبر میں چلے جائیں گے۔ لیکن کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے طریقے پر گزاری، اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کے اس دنیا سے گیا، وہ اصل کامیاب ہوا، اور اس نے اس کا دنیا میں آنا بھی کامیاب رہا، اور اس کا آخرت میں بھی اس کے ذمے کامیابی، اس کے حصے میں کامیابی میسر آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی بےہودگی، بدعمالی، بد کرداری، گناہوں کے بازار گرم ہیں، اور آج ہمارا سماج گناہوں کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، برائی کو برائی جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ برائی ہے، لیکن کہنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سرایت کر چکی ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور دنیا ہمارے دلوں میں بس چکی ہے، جس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہم حق کو حق کہنے سے قاصر ہیں، باطل کو باطل کہنے سے قاصر ہیں۔ جب ہمارے دل میں دنیا کا خوف نہ ہوگا، خالص خدائے وحدہ لا شریک کا خوف ہوگا، رب قدیر کا ڈر ہوگا، تو پھر ہم حق بات کہنے سے چوکیں گے نہیں، حق بات کہنے سے اپنے آپ کو روکیں گے نہیں، برائی کو برائی کہنے سے ڈریں گے نہیں، ہم برملا کہیں گے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز خبیث ہے، یہ چیز گندی ہے، یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے، یہ چیز اسلام میں ناجائز ہے، یہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ ہمارے اندر سے دنیا کی محبت کا ایسا رس اور ایسا زہر ہمارے اندر داخل ہوا کہ ہمارے اندر سے اللہ اور اس کی رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر اور تعظیم اور عزت کا خوف، اور جو عقل اسلام کی محبت کی تعظیم کی جو روش تھی وہ ہمارے اندر سے جدا ہوئی، تو آج ہر طریقے کے مصائب اور ہر طریقے کی خرافاتوں میں ہم اور آپ، ہماری قوم گرفتار ہے۔ آج انسان بڑی سنجیدگی کے ساتھ، میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان بڑی دلیری کے ساتھ
قبر کو بھولا ہوا ہے، قبر کے حالات کو بھولا ہوا ہے، قبر کی وہ تاریخی رات کو بھولا ہوا ہے کہ جس سے دو چار ہر کسی کو ہونا ہے، ہر کسی کو اس میں داخل ہونا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم تمہیں عنقریب مٹی ہی میں لے جائیں گے۔ عنقریب مٹی میں جانا ہے، عنقریب مٹی کے اندر ہمیں داخل ہونا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری زندگی کس اعمال سے گزری ہے، ہماری زندگی کس راستے سے گزری ہے، ہم نے اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کیا کہ نہ کیا؟ ہمارے قبر کی منزل جس میں تنہا اکیلے ہمیں داخل ہونا ہے، جہاں نہ کوئی ہمارا یار ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، بس ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، سارے عزیز و اقارب ہمیں چھوڑ کے چلے آئیں گے اس اندھیری قبر میں۔ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ہم کسے پکاریں گے؟ اگر آج دنیا میں کسی کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو وہ آواز دے لیتا ہے، اگرچہ پڑوسی سے بنتی بھی نہ ہو اور مصیبت میں ہو تو پڑوسی بھی آ کے مدد کر دیتا ہے، چلتی راہگیر بھی مدد کر دیتا ہے، انجان آدمی بھی مدد کر دیتا ہے، لیکن قبر میں تو کوئی مدد کے لیے نہیں آنے والا۔ ذرا غور کرو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جس دنیا کے لیے قبر کو بھولے ہوئے ہیں، یہی دنیا ہمیں اپنے کندھوں پہ لاد کے لے جا کے قبر میں چھوڑ آئے گی، یہی دنیا ہمیں چھوڑ آئے گی۔ اس دنیا میں رہ کر دنیا سے دل نہ لگاؤ، بلکہ دل لگانا ہے تو مدینے والے سے لگاؤ، دل لگانا ہے تو اللہ رب العزت سے لگاؤ، دل لگانا ہے تو پھر قرآن سے لگاؤ، دل لگانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے فرمان سے لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں قبر کے حالات کے تعلق سے، قبر کی وحشت ناک رات کے تعلق سے، قبر کی منزل کے تعلق سے، چونکہ مسلسل 2 جمعے اسی تعلق سے گفتگو ہوئی اور اس لیے آج بھی اسی پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک جمعے کی تقریر کا اثر 1-2 دن رہتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اے میری قوم کے لوگوں، اے امت مسلمہ کے ماننے والوں، اے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بار بار تمہیں بتانا اس لیے مقصد ہے کہ تم بیدار ہو اس چیز کی طرف اپنے آپ کو لے کر آؤ کہ ہماری دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، ہماری آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالیں۔ میرے آقا کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، انسان کو لے کے جاتے ہیں، جنازہ لے کر جاتے ہیں، قبر میں رکھ دیتے ہیں، تختے برابر کر دیتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور ہم لوگ سب کیا کرتے ہیں؟ واپس چلے آتے ہیں۔ یہی رواج ہے دنیا کا، یہی طریقہ ہے دنیا کا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی کہتا ہو کہ آپ لوگ جاؤ میں قبر میں ہی رہوں گا ساتھ میں؟ نہیں، ہر انسان واپس لوٹ آتا ہے، چاہے کتنا ہی عزیز دوست کیوں نہ ہو، عزیز بھائی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، جو جب تک وہ زندہ تھا کہتے تھے کہ تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، تو حکم تو کر، تیرے لیے ہم یہ بھی کر گزر جائیں، تیرے لیے یہ بھی کر گزر جائیں، وہی لوگ ہمیں دفن کر کے واپس چلے آتے ہیں اور کوئی تھوڑی دیر بھی ہماری قبر پہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بات حقیقت ہے نا، سچی بات ہے۔ ہم اور آپ اس کو روزانہ دیکھتے ہیں، روز سے مراد اکثر و بیشتر دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ جب ہم کسی جنازے میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دفن کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہوئے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھ جھاڑ کے آتے ہیں نا، میرے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی تو جان تیرا کام جانے، ہم چلے۔ جس کے خاطر ہم نے ہر چیز فراموش کی، جس کے خاطر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، وہی لوگ ہماری قبر پہ ہاتھ جھاڑ کے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جان تیرا کام جانے، اب ہمارا تیرے سے کوئی واسطہ نہیں، تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جس کے خاطر لٹا دیا سب کچھ، سمجھے، جس کے خاطر سب کچھ برباد کر دیا، جس کے خاطر اپنی دنیا بھی اجاڑ دی، آخرت بھی تباہ کر لی، وہی لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ، جب جن کے خاطر سب کچھ لٹایا تھا وہی چھوڑ کے چلے آئے تو اب کس کو بلاؤ گے؟ جن سے یاری لگائی تھی، جن سے دوستی رشتہ داری بڑھائی تھی، وہی چھوڑ کے چلے آئے تو اب کسے بلاؤ گے، کسے پکارو گے؟ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دفن کر کے میت کو قبر میں آتے ہیں، رکھا جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے، کس سے کہتی ہے؟ مرنے والے سے، جو قبر میں آتا ہے نا اس بندے سے کہتی ہے، قبر کہتی ہے اے انسان تجھ پر افسوس ہے، اے انسان تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ آج ہم لوگ دھوکے میں ہیں، ہم لوگ دھوکے میں ہیں، اور عنقریب جب ہمارے جسم سے سانسوں کی لڑی ٹوٹے گی تو پھر ہمیں ہوش آئے گا۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک انسان سو رہا ہے، جب اس کو موت کا فرشتہ اپنے پنجے میں لے گا تب یہ جاگے گا، پھر وہ کہے گا کہ ہائے ایک سجدہ کر لوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، لیکن اس وقت پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اسی لیے کہا جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قبر کہے گی اے انسان تجھ پہ افسوس ہے، تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل رکھا، کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈالے رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائیوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ آپ کمرے میں ہو، کمرے کا دروازہ بند ہو، لائٹ جلتی ہو اور ایک دم لائٹ بند ہو جائے تو کمرے میں اندھیرا ہوگا یا اجالا ہی رہے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا۔ قبر میں گڑھا کھودا، مردے کو لٹایا، تختے لگائے اور پھر اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دی گئی، تو اب بتاؤ روشنی کہیں سے جائے گی؟ تو قبر میں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، تاریکی جگہ ہوگی، اور کیا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کا گھر۔ آپ کبھی دیکھیں کہیں گڈھا کھودے تو کبھی چیٹیاں نکل رہی ہیں، کبھی کچھ نکل رہا ہے، کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں، جو زمین میں رہنے والے ہیں وہ جانور نکلتے ہیں، ہے نا؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کسی کی قبر کھودی تو اس میں سے سانپ نکل آئے، سنا ہے نا؟ یہ سنا تو ہوگا، ہے نا؟ کبھی کسی نے قبر کھودی تو اس میں چیٹیاں ہی چیٹیاں نکل آئی، ہے نا؟ تو کیا ہے قبر؟ کیا ہے؟ اندھیری، تاریکی، آزمائشوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ جب میں تجھ پر سے گزرتا، یعنی قبر کہے گی جب تو مجھ پہ سے گزرتا تھا، تو میرے اوپر سے گزرتا تھا، یعنی جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبریں دیکھتے ہیں نا، تو کیا ہے کہ جب تو مجھ سے گزرتا تھا، اور کیا ہے جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے تھا، یعنی کیا چیز تھی جو تجھے یہ چیز نشے میں تھا کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھے موت ہی نہیں آئے گی، جبکہ تجھے مر کے یہیں آنا تھا۔ تو نے قبر کو دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کی کہ کل تک یہ بھی زندہ تھا، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے، کل تک یہ بھی حیات تھا، آج منو مٹی کے نیچے یہ مدفون ہے، کل تک یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، آج یہ ہم سے جدا ہے۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ کس چیز نے تجھے غفلت میں رکھا؟ کس چیز نے تجھے اس چیز سے روکے رکھا کہ تو اس چیز کو پہچانے کہ تجھے بھی مر کے قبر میں آنا ہے؟ انسان کے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور کیا ہے؟ قبر کہتی ہے اگر میت نیک ہوتی ہے نا، یہ تمام باتیں کہنے کے بعد اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے ایک بندہ مومن، ہے نا، ایک شخص اس کی طرف سے جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے۔ اس بندہ مومن کے لیے اگر نیکوکار، نمازیں پڑھنے والا تھا، گناہوں سے بچنے والا تھا، برائیوں سے بچنے والا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا تھا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت کرنے والا تھا، ہر طریقے کی برائیوں سے وہ دور رہنے والا تھا، تو اس کی طرف سے ایک بندہ جواب دیتا ہے قبر کو کہ اے قبر، تو جس کے بارے میں یہ باتیں کرتی ہے نا کہ میں آزمائشوں کی، تنہائیوں کی، تاریکیوں کی، کیڑے مکوڑوں کا مقام ہوں، اس بندے کے بارے میں یہ نیکوکار ہے، اس نے دنیا میں نیکیاں کی، مومن ہے، مرد کامل ہے، اس کی طرف سے جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ اے قبر، تجھے معلوم نہیں یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ قبر کہتی ہے، یعنی جب یہ جواب بندے اس قبر کو مل جاتا ہے، اس نیک بندے مومن کی جانب سے دینے والا جواب دے دیتا ہے، تو قبر کیا کہتی ہے؟ تب تو میں اس کے لیے سرسبز اور سبزے میں تبدیل
ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قریب رحمت میں جائے گی۔ یعنی اگر بندہ مومن ہے، نیک ہے، پارسا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، خرافاتوں سے بچنے والا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے، تو اس کے لیے قبر کہے گی اگر یہ بندہ ایسا ہی ہے تو میں اس کے لیے کیا ہے، روشن ہو جاؤں گی، اس کے لیے سبزہ یعنی اس کے لیے جنت بن جاؤں گی، اور اس کے جسم کو نورانی کر دیا جائے گا، اس کا بدن، اس کا جسم نورانی ہو جائے گا، اور اس کی روح جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قرب خاص میں پہنچ جائے گی۔ بندہ مومن ہو، نیک وکار ہو، اور اگر برا ہے تو اس کا برعکس ہے، اس کا الٹا ہے۔ اگر بد ہے، برے اعمال میں مبتلا ہے، نمازوں کا چھوڑنے والا ہے، برائیوں میں ملوث ہے، شراب کا پینے والا ہے، جوئے کا کھیلنے والا ہے، کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی عیب ہو، بندہ اس میں ملوث ہے، تو پھر اس کے لیے بڑے سخت معاملات ہوں گے۔ اور دیکھو، اعمال کی ترغیب، جو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بھی بڑی حکمت ہے۔ جب بندہ مومن ہوتا ہے اور یہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے مقام عطا فرماتا ہے۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت ملی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، یعنی جو اس نے کیے تھے، اچھے کیے تھے اچھے، برے کیے تھے برے، سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی دیتا ہے۔ جو نیک اعمال اس نے کیے یا جو برے اعمال اس نے کیے، اللہ اس کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، وہ اعمال اس بندے سے بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ کیا کہ اے قبر والے، اے قبر کے تنہا انسان، چونکہ قبر میں تنہا وہی تو ہے، اے قبر والے، قبر کے تنہا انسان، تیرے سب دوست اور عزیز و اقارب تجھ سے جدا ہو گئے۔ ہر بندہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب تیرے پاس کوئی نہیں بچا۔ ہر انسان تجھے چھوڑ کے چلا گیا، تیرے دوست چلے گئے، تیرے عزیز و اقارب چلے گئے، تیرے رشتہ دار چلے گئے، سب چلے گئے، اب تو یہاں تنہا ہے، تجھے سب چھوڑ کے چلے گئے، سب تجھ سے جدا ہو گئے، آج ہمارے سوا بتا تیرا کون ہے؟ اعمال کہتے ہیں بندے سے۔ اب بتاؤ، اگر نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے اس کے ساتھ اس کے برے اعمال ہوں گے۔ اس لیے نیک اعمال کرو، برائیوں سے بچو، نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مقام کے ولی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ گناہوں میں ملوث تھے، بڑے گناہوں میں، بہت زیادہ گناہ، اللہ اکبر، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان سے نہ چھوٹا، وہ ہر گناہ میں ملوث۔ اور پیسہ جب زیادہ ہوتا ہے بندے کے پاس تو شیطان بھی اس کو زیادہ بلغلاتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، خرافاتوں میں ڈال دیتا ہے۔ جس کی اللہ حفاظت کرے وہی بچتا ہے۔ تو دولت کثیر تھی، بدعمالیوں میں، برے کاموں میں ملوث تھے، بڑی دعائیں اور بڑی منتوں کے بعد گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ ابھی چند سال کی وہ بچی ہوئی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، مر گئی وہ بچی۔ ایک ہی گھر میں بچی پیدا ہوئی، بڑے دنوں کے بعد، بڑی مدتوں کے بعد، اور پھر چند سال کے بعد جب وہ مر گئی تو ایک مرتبہ حبیب اجمی خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چٹیل میدان میں ہے، بالکل بیابان سنسان ایریا ہے، چٹیل میدان ہے، اور وہ کھڑے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا، سانپ، بہت بڑا سانپ ان کے پیچھے ہے۔ تو وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں اس سانپ سے، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے آئے، وہ سانپ ہے کہ ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک کمزور سا، دبلا پتلا، کمزور ضعیف سا شخص آتا ہے اور وہ سانپ کے آگے، اس اژدہے کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہ سانپ جب جو پھنکار مارتا ہے نا، پھسکاری مارتا ہے، جب اس نے پھسکاری ماری نا تو وہ جو پتلا دبلا کمزور سا شخص تھا بہت دور جا کے گرتا ہے، بہت دور جا کے۔ پھر وہ سانپ پیچھے
حبیب اجمی دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، ایک ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے نورانی صورت والی، اور وہ آ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ سانپ کے آگے جب آ کے کھڑی ہوتی ہے تو سانپ اس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، سانپ اس کو دیکھ کے چلا جاتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے۔ تو حبیب یجمی نے جب دیکھا پلٹ کر تو اس بچی کو دیکھا تو بچی تو وہی تھی جو ان کی تھی، جو مر چکی تھی، انتقال کر چکی تھی۔ تو کہا کہ میری بیٹی تو یہاں کیسے، تو انتقال کر چکی تھی۔ حضرت حبیب یجمی کی وہ بچی کہتی ہے کہ میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا۔ اور حبیب یجمی کہتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا تھا، یہ سانپ کیا تھا، یہ کیا چیز تھی جو میرے پیچھے لگی تھی؟ ایک شخص اس کو روکنا چاہا تو اس نے اس کو اڑا دیا، اس کو دور پھینک دیا، اور تجھ سے ڈر کے بھاگ گیا، کیا بات ہے؟ تو حبیب یجمی کی وہ بچی کہتی ہے کہ اے میرے باپ، وہ سانپ نہیں تھا، وہ تیرے دنیا کے برے اعمال تھے جن میں تو ملوث ہے، وہ تیری برائیاں تھیں جو تیرے پیچھے لگی تھی اور تجھے جہنم کے قریب لے جا رہی تھی کھدیڑتے ہوئے۔ اے میرے باپ، وہ تیری بدعمالیاں تھیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں تھیں۔ تو حضرت حبیب یجمی کہتے ہیں پھر وہ شخص کون تھا جو آیا تھا میری مدد کے لیے؟ تو کہا کہ اے میرے باپ، جو شخص آیا تھا وہ تیرے نیک عمل تھے جو تو نے اکا دکا کیے تھے، وہ اس قدر کمزور تھے کہ وہ تیرے گناہوں کے مقابل بھاری نہ پڑ سکے، اور اس کو ہٹا دیا گیا اور وہ کمزور پڑ گئے اور تیرا گناہ کا بوال تجھ پر حاوی آ گیا۔ حضرت حبیب اجمی نے جو خواب دیکھا ہے، جب صبح بیدار ہوئے نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آنسو جاری ہے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ، بڑے گناہ ہوئے، بڑے پاپ ہوئے، بڑی خطائیں ہوئیں، اب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کی توبہ قبول کر لے۔ ایک خواب نے حضرت حبیب اجمی کی زندگی بدل دی۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جنگل میں تھا اور اس کے پیچھے ایک شیر لگ جاتا ہے، تو وہ بھاگا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک کنویں کے پاس پہنچا، تو شیر جب پیچھے آیا تو وہ اس کنویں میں لٹک گیا، کسی ڈالی کے سہارے، کسی شاخ کے سہارے لٹک گیا، کسی رسی کے سہارے۔ تو اس نے دیکھا کہ نیچے ایک بڑا اژدہا سانپ ہے جو منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے کنویں میں۔ جو باہر ہے وہ شیر دہاڑ رہا ہے کہ اوپر نکلے تو شیر کھائے، نیچے گرے تو سانپ کھائے۔ اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چوہا ہے سفید کلر کا اور ایک چوہا ہے کالے کلر کا، یہ دونوں اس پکڑی ہوئی رسی جس پر وہ لٹکا ہے اس کو کتر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ تب تک اس کی نظر ایک شہد کے چھتے پہ پڑتی ہے، تو اس نے اس میں سے شہد نکالا اور منہ میں رکھ لیا، اور جب اس نے شہد منہ میں رکھا تو پھر وہ یہ بھی بھول گیا کہ باہر شیر ہے، نیچے سانپ ہے، سب بھول گیا، وہ اسی شہد کے کھانے میں لگ گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اے غافل انسان، یہ تیری ہی مثال ہے، جو شیر پیچھے تیرے لگا تھا وہ ملک الموت ہے جو تجھے کھدیڑ رہی ہے، اور جس کنویں میں تو گرا تھا وہ دنیا تھی، اور وہ جو شہد تھا وہ دنیا کی محبت تھی، تو دنیا کی محبت میں غرق ہو گیا، اور جو چوہے تھے جو تیری رسی کو کتر رہے تھے وہ دن اور رات تھے جو تیری زندگی کی رسی کو برابر کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ جو نیچے سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا تھا وہ تیرا ٹھکانہ اور تیری قبر تھی۔ اے غافل انسان، اپنے آپ کو بیدار کر کہ اس سے پہلے تیری زندگی کی رسی ٹوٹ جائے اور تو اس جہنم کے گڑھے میں جا کے گر جائے، اس سے پہلے تو اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دے۔ آج ہمارا معاشرہ گناہوں کی طرف بڑی کثرت سے جا رہا ہے، بڑی کثرت سے، ہر طریقے کی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہر طریقے کی خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ان بدعمالیوں کو ختم کرو۔ آپ پورے معاشرے کو نہیں سدھار سکتے، کم سے کم اپنے گھر کو تو سدھار سکتے ہو، اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہو۔ آپ سب کا ٹھیکہ مت لو، آپ اپنے آپ کو سدھارو۔ جب آپ سدھر جائیں گے تو آپ کے لیے پھر سارا سماج سدھر جائے گا، اس لیے کہ جب آپ سدھر جائیں گے تو آپ پھر انہی لوگوں کا انہی لوگوں کو چنیں گے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوں، جو حق گو ہوں، جو صداقت پر چلنے والے ہوں، جو برائیوں سے بچنے والے ہوں۔ اس لیے کہ
نمازی بندہ جو ہے وہ یاری لگاتا ہے تو نمازی سے لگاتا ہے، اور شرابی بندہ جو ہے وہ یاری لگاتا ہے تو شرابی سے لگاتا ہے۔ جب آپ نیک ہو جائیں گے تو پھر آپ بروں کا ساتھ نہیں دیں گے، بروں کے سپورٹ میں نہیں آئیں گے، بروں کی مجلس میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ ان لوگوں کو پسند کریں گے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو۔ آپ کو نماز سے محبت ہے تو آپ انہی لوگوں کو پسند کریں گے جو نماز سے محبت کرنے والا ہو، آپ انہی کا ساتھ پکڑیں گے جو برائی سے بچنے والا ہو۔ تو آپ پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، ہم اپنے آپ کو پہلے تبدیل کریں، جب ہم تبدیل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ زمانہ بھی تبدیل ہوگا۔ ہاں، اس لیے پیارے، زندگی کی سانسیں بڑی تیزی سے ہم لوگ جو ہے نا صرف کر رہے ہیں، اور ان قریب ہمیں اسی قبر میں جانا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہے کس چیز نے تمہیں، مال کی محبت نے تمہیں غفلت میں رکھا، غافل رکھا، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے لوگو سنو، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ کیا ہے؟ پہلی منزل۔ جو اس میں کامیاب ہوا تو وہاں بھی کامیاب ہو جائے، اور جو یہاں پھنس گیا تو پھر وہ وہاں بھی پھنس جائے گا۔ اس لیے تیاری کرو قبر کی، ہے نا۔ قبر میں جو ہے نا بڑے معاملات ہوں گے۔ بس آخری بات کہہ کے میں اپنی باتوں کو پھر ختم کرتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، پارسا نیک اچھے، ہے نا، ایمان والے دیندار آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ جو اس نے نیکیاں کی ہیں، اس نے نمازیں پڑھی تھی، اس نے روزے رکھے تھے، اس نے زکوٰۃ دی تھی، اس نے حج کیا تھا، اس نے جہاد کیا تھا، اس نے برائیوں کو چھوڑا تھا، نیکیوں کا حکم دیا تھا، ہے نا، سارے نیک اعمال صالحہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، سب اس کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ قبر میں سب چھوڑ کے چلے آئے، اس کے اعمال اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے، ہے نا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سارے اعمال بندے کے پاس آ کے جمع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال اس کے پاس آ کے جب ٹھہر جاتے ہیں، تو جب عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تاکہ اس کو عذاب دیا جائے، اس کے برائیوں پر اس کو سزا دی جائے، جب عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو فرشتے پیروں کی طرف سے جب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو نماز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے عذاب کے فرشتوں، اپنا راستہ بدلو، اس لیے کہ ادھر سے تمہارے لیے کوئی راہ نہیں۔ یہ پیروں پر اپنے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، آج تمہارے لیے یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عذاب کے فرشتوں، یہاں سے بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں سے نکلو، یہاں سے راستہ بدلو، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھا کرتا تھا، کھانا پینا اللہ کے لیے بند کر دیا کرتا تھا، برائیوں سے اللہ کے لیے اپنی زبان کو روکا کرتا تھا، اس لیے تمہارے لیے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرشتے دائیں بائیں سے آتے ہیں تو اس کے جو ہے حج اور جو جہاد ہے وہ آ کے کہتے ہیں